السلام علیکم۔ ڈھاکہ سیکنڈری اسکول نارتھ کراچی کیمپس، جماعت پنجم، مضمون اردو۔ بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم پچھلے 3 مہینے میں پڑھائے گئے تمام اسباق کا اعادہ کریں گے، یعنی ریویو۔ ماہ جولائی کا اعادہ۔ عنوان ادب کے عنوان ہے ہم، اور قواعد کے عنوان ہے حروف کا استعمال اور مختلف جملوں کو ملانا۔ اس ہم کی خوشخطی آپ لوگ اپنی اردو ادب کی کاپی میں کر چکے ہیں۔ اس ہم کے شاعر اسماعیل میٹھی ہیں۔ یہاں پر یہ ہم مختصر کر کے دی گئی ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہم کافی طویل ہے۔ اس ہم کی مختصر وضاحت دوں گی۔ اس ہم میں شاعر بتاتے ہیں، تعریف اس خدا کی جس نے جہان اور زمین و آسمان بنائے، جس نے سورج بنایا جس سے ہمیں گرمی اور روشنی حاصل ہوتی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے میٹھے پانی کے چشمے رواں کیے اور کھانے کے لیے پھل، سبزیاں اور میوہ جات اگائے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کی حمد و ثنا چڑیاں چہچہا کر کرتی ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں یہ نعمتیں میسر کیں۔ اس کے بعد اردو نردبان کی کتاب کا عنوان ہے حروف کا استعمال۔ اس صفحے میں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سوال الف میں مناسب الفاظ چن کر خالی جگہوں کو پورن کرنا ہے، یعنی جملے کے سامنے 2 جوابات ہیں، ان میں سے کوئی ایک جواب چن کر آپ کو جملہ مکمل کرنا ہے۔ سوال ب، نے، کو اور سے کی مدد سے عبارت مکمل کرنی ہے۔ سوال ج، دیے گئے حروف کو استعمال کرتے ہوئے 2 جملے بنانے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا عنوان ہے مختلف جملوں کو ملانا، یعنی یہاں پر 4 حروف دیے گئے ہیں، جس میں پہلا ہے اور، کر، کے، ورنہ۔ ان 4 حروف کو استعمال کرتے ہوئے نیچے دیے گئے جملوں کو ملانا ہے۔ مثلا پہلا جملہ ہے کریم آیا، رحیم چلا گیا، تو ہم اس جملے کو ایسے ملائیں گے کہ کریم آیا اور رحیم چلا گیا۔ ماہ اگست کا اعادہ۔ عنوان ادب کا عنوان ہے سبق دال چاول کا سفر، اور قواعد کے عنوان ہے تفہیم، آزادی ایک نعمت ہے، اور کہانی نویسی۔ دال چاول کا سفر۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ ریڈر بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس ریڈر میں انسانی نظام ہاضمہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیسے کھانا ہمارے کھانے کی نالی سے گزرتا ہوا ہمارے پیٹ اور معدے میں جاتا ہے، اور پھر معدے سے یکجان ہو کر ہمارے جسم کی آنتوں میں پھیل جاتا ہے، جس سے ہمیں قوت اور طاقت ملتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا قواعد کا عنوان ہے تفہیم۔ اس تفہیم کا نام ہے آزادی ایک نعمت۔ اس تفہیم میں بتایا گیا ہے کہ آزادی کی اہمیت کیا ہے، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس تفہیم کو بغور پڑھتے ہوئے اس تفہیم سے متعلق جو سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ کو اس عبارت سے ڈھونڈ کر لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا عنوان ہے کہانی نویسی۔ جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، یہاں پر کچھ اشارے دیے گئے ہیں، ان اشاروں کی مدد سے آپ کو کہانی مکمل کرنی ہے اور اس کا عنوان بھی خود تجویز کرنا ہے۔ ماہ ستمبر کا اعادہ۔ عنوان ادب کا عنوان ہے نظم بچے کی دعا، اور قواعد کے عنوان ہے خلاصہ نگاری اور روزمرہ۔ نظم بچے کی دعا، جی ہاں، یہ نظم ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اس نظم کے شاعر علامہ اقبال ہیں۔ علامہ اقبال اس نظم میں بچے کی تمنا خواہشات کو دعا میں ڈھالتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی اس شمع کی مانند ہو جس سے تمام لوگوں کو فائدہ ہو اور برائیوں کے اندھیرے مٹ جائیں، میرے وجہ سے میرے وطن کا نام روشن ہو، میں ہمیشہ غریبوں اور درد مندوں کے کام آؤں، ان کی مدد کروں، میرے اللہ مجھے ہر بری عادت اور ہر بری بات سے، ہر بری صحبت سے بچانا۔ اس کے بعد ہمارے اردو نردبان کی کتاب کا عنوان ہے روزمرہ۔ عام بول چال میں ہم اکثر ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جو کہ قواعد کی رو سے غلط ہوتے ہیں۔ درست الفاظ کا چناؤ جملے کو خوبصورت اور درست مفہوم دیتا ہے، یعنی روزمرہ بات کرتے ہوئے ہم کچھ غلط الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جو کہ مناسب نہیں لگتے اور جس سے جملے کی خوبصورتی کھو جاتی ہے۔ تو یہ مشق کرتے ہوئے ہم اپنے بات چیت کے طریقے کو درست کر سکتے ہیں۔ خلاصہ نگاری، یہ ہمارا تیسرا اور آخری عنوان ہے۔ زیادہ الفاظ میں بیان کی گئی بات کو مختصر انداز میں ایسے بیان کرنا کہ کوئی اہم بات رہ نہ جائے، خلاصہ نگاری کہلاتا ہے، یعنی کم لفظوں میں اہم بات کو بیان کرنا خلاصہ نگاری کہلاتا ہے۔ یہاں پر کچھ مددگار الفاظ دیے گئے ہیں جن کی مدد سے نیچے دی گئی خالی جگہوں کو آپ کو پر کرنا ہے۔ جیسے موٹر کار چلانے والے کو ڈیش کہتے ہیں، تو موٹر کار چلانے والے کو ڈرائیور کہتے ہیں، یعنی ہم نے مختصر الفاظ میں اہم بات بیان کر دی ہے۔ اب اس کے بعد تفہیم اور خط،
یہ کام آپ لوگوں کو اپنی اردو نردبان کی کتاب کے صفحہ نمبر 15 اور 16 پر کرنا ہے۔ یہ کام آپ لوگوں کو کتاب میں کرنا ہے۔ یہ تفہیم ہے اور تفہیم میں خط ہے، یعنی اس سے آپ لوگ خط لکھنا بھی سیکھیں گے اور تفہیم کے ذریعے اس عبارت سے دیے گئے جوابات ان کے سوالات کے نیچے لکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چاکلیٹ اسٹریٹ، سنہری روڈ، سیارہ مریخ، 5 دسمبر 2018۔ سیدھے ہاتھ پر ہم ہمیشہ خط پہ لکھتے ہوئے پتہ، ایڈریس اور تاریخ، ڈیٹ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کا نام، پیارے دوست اور پھر سلام، السلام علیکم۔ میرا نام سانگو مانگو ہے، میں سیارہ مریخ کا رہنے والا ہوں۔ میرے ابو مریخ پر خلائی جہاز تیار کرنے کے کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ میرے 2 بھائی اور 1 بہن ہیں۔ بھائی کام میں ابو کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا اور تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اس لیے یہ خط لکھ رہا ہوں۔ مجھے کھیلوں میں سب کھیل پسند ہیں۔ ویسے ہمارے یہاں مریخ پر باسکٹ بال بہت مشہور ہے۔ مریخ پر لوگ تازہ سبزیاں، پھل اور دالیں بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ دالیں اور سبزیاں دوسرے سیاروں سے منگوانی پڑتے ہیں کیونکہ یہاں کی آب و ہوا میں کاشتکاری بہت مشکل ہے۔ میں بھی روزانہ پھل ضرور کھاتا ہوں۔ مجھے کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے۔ مجھے غصہ بالکل نہیں آتا، البتہ مجھ میں ایک خامی ہے کہ میں دوسروں کو اپنی کتابیں نہیں دیتا۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں تم خط کا جواب ضرور دو گے۔ اپنے اور اپنے سیارے کے بارے میں بتانا۔ میں تمہارے خط کا انتظار کروں گا۔ تمہارا دوست سانگو مانگو۔ جی ہاں، تو یہ خط ہے، یہ خط مکمل ہوا اور خط کے اختتام پر الٹے ہاتھ پر ہم اپنا نام اور اپنا تعارف دیں گے۔ اب نیچے دیکھیں، یہ خط مکمل کرنے کے بعد، کیونکہ یہ ایک تفہیم بھی ہے، اس خط سے متعلق کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کو آپ کو پڑھنا ہے اور پھر ان کے جوابات ڈھونڈ کر لکھنے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، یہ خط کس نے اور کہاں سے لکھا؟ تو اس کا جواب ہے، یہ خط سانگو مانگو نے سیارہ مریخ سے لکھا۔ دوسرا سوال ہے، سانگو مانگو کے والد کیا کام کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے، سانگو مانگو کے والد مریخ پر خلائی جہاز تیار کرنے کے کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، سانگو نے یہ خط کیوں لکھا؟ تو اس کا جواب ہے، سانگو مانگو کو اپنے بارے میں کچھ بتانا تھا، اس لیے اس نے خط لکھا۔ سوال نمبر 4، مریخ پر لوگ کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ مریخ پر لوگ تازہ سبزیاں، دالیں اور پھل کھانا پسند کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5، سانگو مانگو کی ایک خوبی اور ایک خامی لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے، سانگو مانگو کی ایک خوبی یہ ہے کہ اسے غصہ بالکل نہیں آتا اور خامی یہ ہے کہ وہ اپنی کتابیں کسی کو نہیں دیتا۔ سوال نمبر 6، سیارہ مریخ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سیارہ مریخ نظام شمسی کا 4تھا سیارہ اور دوسرا سب سے چھوٹا سیارہ ہے۔ اسے ریڈ پلانٹ کہتے ہیں۔ یہ سیارہ سرخ رنگ کا ہونے کے باعث واضح طور پر آسمان پر باقی سیاروں سے الگ نظر آتا ہے۔ تو بچوں، یہ تھا تمام سلیبس کا اعادہ اور اس تفہیم کا کام جو کہ آپ کو اپنے اردو نردبان کی کتاب میں کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔